آپ کا اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اسمارٹ ٹی وی اور دیگر وائس ایکٹیویٹڈ ڈیوائسز مسلسل آپ کی تمام گفتگو سننے کے ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو کو ریکارڈ اور اینالائز بھی کرتی رہتی ہیں۔ آئی فون اور دیگر ایپل ڈیوائسز استعمال کرنے والے صارفین سری نام کی سروس سے آگاہ ہیں، جو صارف کی جانب سے بول کر اپنی آواز میں دی گئی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرز پر اینڈرائڈ اسمارٹ فونز میں گوگل اسسٹنٹ نام کی سروس کام کرتی ہے، جبکہ دیگر اور کئی بھی بڑے پلیٹ فارمز جیسے کہ Amazon Alexa بھی ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی وائس ایکٹیویٹڈ سروس سمجھی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جب ہم ہیلو سری یا پھر اوکے گوگل جیسے پہلے سے طے شدہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مطلوبہ اسمارٹ ڈیوائس ہمتن گوش ہو کر ہماری دی گئی اگلی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے مستعد ہو جاتی ہیں۔ یہاں جو نقطہ زیر نظر ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ اسمارٹ فونز یا ڈیوائسز ہر وقت ہی ہمتن گوش رہتی ہیں، جب ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ طے شدہ الفاظ پر مطلوبہ رد عمل دینے کی پوزیشن میں آتی ہیں۔ مذکورہ سروسز جہاں ایک جانب جدت کی علامت اور انسان اور کمپیوٹر کے درمیان بہتر اور مؤثر رابطہ کاری کی زندہ مثال سمجھی جاتی ہیں، تو دوسری جانب یہی سروسز اپنے کام کے طریقہ کار کے باعث یوزر پرائیویسی کے لیے بڑے خدشات کا سبب بھی بن رہی ہیں۔ ساری صورتحال اس حوالے سے گمبھیر اور متنازع بن رہی ہے کہ وائس ایکٹیویٹڈ ڈیوائسز ہر وقت لسننگ موڈ پر رہتی ہیں، کیونکہ ان کو صارفین کی جانب سے ان کو اپنی آواز میں اپنے لیے دی جانے والی ہدایت کو سن کر ان پر فوری رد عمل دینا ہوتا ہے۔ اس معاملے کو آسان فہم انداز میں اس مثال سے بہتر سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر عموماً دیگر کئی افراد کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، البتہ کئی مرتبہ آپ کا مخاطب ان میں سے کوئی ایک ہی مخصوص فرد ہو سکتا ہے جس کو آپ نام لے کر مخاطب کرتے ہیں اور اپنی بات کہہ دیتے ہیں۔ اس موقع پر جو کچھ آپ نے اپنے مخاطب فرد کو کہا ہوتا ہے اس کا ممکنہ طور پر اس کمرے میں موجود سبھی افراد سن رہے ہوتے ہیں، لیکن سوائے اس ایک فرد کے کہ جس کو آپ نے مخاطب کیا ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا آپ کو جواب یا رد عمل نہیں دیتا۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ آج اس موضوع پر اظہار خیال کا پس منظر کیا رہا۔ گزشتہ رات ہمیں اپنے کندھے میں کچھ مسکولر پین محسوس ہوا تو ہم نے کوئی پین کلر کریم استعمال کے ارادے سے گھر میں موجود دواؤں کو دیکھا اور اس میں مطلوبہ دوا نہ ملنے پر گھر والوں سے پوچھا کہ اگر ان میں سے کسی نے ڈیپ ہیٹ کریم استعمال کر کے کہیں رکھ دی ہے تو بتا دیں۔ خیر کچھ دیر تلاش کے بعد ہمیں مطلوبہ کریم کی ٹیوب مل گئی اور ہم دوا لگا کر اطمینان سے سو گئے۔ صبح اٹھنے کے بعد جب معمول کے مطابق اپنے فون کو چیک کیا تو دیکھا کہ ہمارے فیس بک کی ٹائم لائن پر سامنے ہی کسی کمپنی کا ڈیپ ہیٹ کریم کا اشتہار نظر آ رہا تھا۔ اس اشتہار کو دیکھتے ہی اچانک دماغ کی بتی جل اٹھی اور سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ گزشتہ رات ڈیپ ہیٹ کریم کی تلاش میں جو گھر میں گفتگو ہوئی اس کو ہمارا فون بھی سن رہا تھا، اور اس کے پس منظر میں ایک مصنوعی ذہانت کے ایک پرو ایکٹیو نظام کے تحت ہماری آوازوں کو باقاعدہ اینالائز کیا گیا اور ہمیں پہلی فرصت میں فیس بک کے ذریعے مطلوبہ دوا کا اشتہار فراہم کر دیا گیا۔ مصنوعی ذہانت سے مزین یہ مربوط نظام جہاں ایک جانب صارفین کے لیے سہولت اور آسانیاں فراہم کر رہا ہے، تو دوسری جانب یہ سوال بھی شدت سے سر اٹھا رہا ہے کہ ہماری روزمرہ کی تمام ہی گفتگو نہ صرف ہماری لا علمی میں اور بنا اجازت مسلسل ریکارڈ ہو رہی ہے، بلکہ انجانے عالمگیر نظام ان کا تجزیہ کر رہے ہیں اور ہم سمیت تمام ہی صارفین کی مکمل پروفائلنگ کی جا رہی ہے، اور یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے باعث تشویش سمجھی جا رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔